بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کو مستقل بنانے کے لیے پہلے سے طے شدہ 3 مرحلوں پر مشتمل معاہدے سے منحرف ہوتے ہوئے امریکہ کی جانب سے ایک نیا مسودہ سامنے لانے اور حماس کو اسے تسلیم کرنے سے انکار کے بعد 19 جنوری کو ہونے والا معاہدہ عملی طور پر ختم ہو گیا ہے۔ عرب اسرائیل نے حماس پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک مرتبہ پھر غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جبکہ عرب میڈیا کی رپورٹ بتاتی ہیں کہ اسرائیلی فوج غزہ پر ایک اور بڑے زمینی حملے کی تیاری کر رہی ہے، جس کے لیے 40,000 ریزرو فوجیوں کو طلب کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی طیاروں کی غزہ کی پٹی پر بمباری نے ایک طرف 400 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کیا اور ساتھ ہی وہ نازک امن معاہدہ بھی تباہ ہو گیا جو جنوری میں شروع ہوا تھا۔ اسرائیل اس کارروائی کو حماس کی امریکی تجاویز کو ماننے اور ساتھ ہی یرغمالیوں کی رہائی سے انکار کا نتیجہ قرار دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کی بار فلسطینیوں کا خون صرف نتنیاہو ہی نہیں، ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں پر بھی ہے۔ اور اس مضمون کارروائی کا جواب دینے کے لیے اسرائیل کے فوجی ذرائع نے میڈیا بیانات میں دعویٰ کیا ہے کہ کارروائی وہاں کی گئی ہے جہاں حماس کے پھر سے منظم ہونے کی کارروائیوں کی اطلاعات تھیں، اور اسی کے نتیجے میں فلسطینی اسلامی جہاد کی عسکری ونگ القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ کے اپنے خاندان سمیت شہید ہونے کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ تاہم منگل کے روز اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے حکم پر اسرائیلی فضائیہ کے حملوں کی ابتدا کو اسرائیل میں حزب مخالف اور لاپتہ افراد اور یرغمالیوں کے فورم کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی میڈیا میں حکومت پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ایسے معاہدے کو توڑا گیا جس کے تحت سب واپس آ سکتے تھے۔ وزیر اعظم نتنیاہو کے ناقدین کا ماننا ہے کہ یہ حملے قانونی اور سیاسی مشکلات سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، کیونکہ نتنیاہو کی حکومت کو بجٹ منظور کروانے میں مشکل کا سامنا ہے، جو حکومتی اتحادی انتہا پسند جماعت پاور پارٹی کی جنگ بندی پر احتجاجاً حکومت سے علیحدگی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل اور حماس کے وفود قطر میں موجود تھے، جہاں امریکی مشیر اسٹیو وٹکوف نے ایک نیا مسودہ پیش کیا جس کے تحت پہلے مرحلے کے وقت کو بڑھا دیا جاتا، دونوں فریق مزید یرغمالی اور فلسطینی قیدی رہا کرتے، لیکن جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے مذاکرات تعطل کا شکار ہو جاتے۔ تاہم حماس نے ان تجاویز کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کئی ماہ کے مذاکرات کے نتیجے میں طے پانے والے امن معاہدے پر عمل درآمد پر اصرار کیا، جس کے بعد مذاکرات ناکامی سے دوچار ہو گئے۔ 19 جنوری کو طے پانے والا جنگ بندی معاہدہ کئی ماہ تک امریکہ، قطر اور مصری ثالثی کے بعد ہوا تھا، جس کے تحت 3 مرحلے میں اس معاہدے کو آگے بڑھانا تھا۔ پہلے مرحلے میں حماس نے 33 یرغمالیوں کو 1900 فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں رہا کیا، جبکہ اسرائیل نے امدادی سامان غزہ کی پٹی میں لے جانے کی اجازت دی۔ غزہ سے بے گھر ہونے والے فلسطینی لوٹنا شروع ہوئے تو حماس اور اسرائیل کو دوسرے مرحلے کے آغاز پر مذاکرات کرنا تھے، اور یہ طے ہوا تھا کہ دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں تمام یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء شامل ہوگا اور یوں جنگ ختم ہو جائے گی۔ البتہ 1 مارچ کو پہلا مرحلہ ختم ہوا، مگر نئی امریکی تجاویز کی وجہ سے دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ اسرائیل نے امدادی سامان لے جانے پر بھی پابندی لگا دی ہے اور کہا ہے کہ وہ امریکہ کے نئے مجوزہ معاہدے کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل کی ساری کارروائیوں کا مقصد حماس پر دباؤ ڈال کر اسے امریکی تجاویز ماننے پر مجبور کر کے اپنے 2 بنیادی مقاصد یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کی شکست کا حصول ممکن بنانے کے ساتھ امریکی صدر کی کامیابیوں میں ایک اہم کامیابی کا اضافہ کرنا ہے۔ ادھر حماس مزید یرغمالی اس وقت تک رہا نہیں کرنا چاہتا جب تک اسرائیلی فوج کا انخلاء شروع نہیں ہو جاتا جو پہلے سے طے ہوا تھا۔ اس وقت غزہ کی پٹی میں صورتحال گزشتہ 2 ماہ سے مختلف نظر آ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک نقشہ جاری کیا ہے اور فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی کی سرحد کے ساتھ ایک بڑا علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حماس نے اسرائیلی کارروائیوں کو روکنے کا مطالبہ تو کیا ہے، مگر جنگ دوبارہ شروع کرنے کی بات نہیں کی۔ اس کے باوجود گزشتہ روز کی اسرائیلی کارروائیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ غزہ پر ایک اور بڑا زمینی حملہ ہونے والا ہے، جس نے غزہ کے شہریوں سمیت اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔